بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا آج تو اپنے کفر اور شرک پر بڑے مغرور اور بڑے نازاں ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب دیکھیں گے عذاب کو کہ بے شک ساری قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ان کے معبود ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تو اس دن پتہ چلے گا کہ ان ظالموں نے کیا کیا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جس وقت بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی۔ اسی طرح قرآن پاک کے 13ویں اور 24ویں پارے میں آتا ہے کہ یہ شرک کرنے والے سارے ان کے پاس جائیں گے جن کو انہوں نے رب کا شریک بنایا تھا، جو وڈیرے تھے، اور ان کو جا کر کہیں گے کہ آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تو وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم بھی دوزخ میں ہیں، ہم تمہیں کس طرح نکالیں۔ پھر یہ سب لوگ سارے مل جل کر ابلیس کے پاس جائیں گے کہ سارے سبز باغ دکھاتا رہا، آج ہماری کوئی مدد کر۔ تو ابلیس کا جواب بڑا سخت ہوگا، تو وہ کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا کوئی تمہارے اوپر زور نہ تھا۔ الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کیوں مانی۔ انسان کے دل و دماغ کے اندر جب غلط وساوس پیدا ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے یہ کام کر لو تمہارا یہ فائدہ ہوگا، یہ کام کرو گے تمہیں اتنا نفع ملے گا، یہ کام کرو گے تم عروج پہ چلے جاؤ گے۔ یہ سب چیزیں، جو چیز اللہ کے حکم کی عدولی کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو وساوس انسان کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ سب شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ ہم شیطانی وساوس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم شیطان کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب وہی شیطان ہے، وہ کیا کہہ رہے لا تلومونی ولوموا انفسکم، آج سارے میرے پاس آئے ہو اس طرح کہ گویا سب کو میں نے گمراہ کیا ہے۔ بلکہ آگے کہتا ہے انی کفرت بما اشرکتمونی، میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم ہو، اس واسطے کہ تم نے میری پوجا کی تو میں نے سمجھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور اگر تم میری پوجا نہ کرتے تو میری ہمت پہلے ٹوٹ جاتی۔ کیسا جواب دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ آج ہمیں کوئی کھوٹا روپیہ دے تو ہم وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی عقیدہ گندا پلے باندھ لے، گندا عقیدہ اپنے پلے باندھ لے تو کیا اس میں معذور ہو جائے گا؟ اور گندے عمل کرے تو کیا اس میں معذور ہوگا؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اور عقل جو ہے یہ بڑی چیز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے پیروی کی ان سے وہ بیزار ہوں جن کی پیروی کی گئی، ورأوا العذاب، اور وہ سارے عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، ان کے آپس کے سب تعلقات ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، نہ پیری مریدی رہے گی اور نہ وہاں پیشوا رہیں گے۔ آگے فرمایا وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، یہ جو حرف لو ہے نا یہ تمنا کے لیے، ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے واسطے لوٹنا ہو دنیا کی طرف، تو فنتبرأ منہم، پس ہم ان سے بیزار ہو جائیں۔ آگے فرمایا کما تبرؤوا منا، جیسا کہ یہ آج ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔
یعنی ہمیں دنیا میں جانا نصیب ہو جائے تو ہم وہاں جا کر ان کو کہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، لیکن وہاں الزام ایک دوسرے پر ڈالنے سے عذاب تو نہیں ٹلے گا۔ آگے فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا ان کے اعمال حسرات علیہم، ان کے واسطے حسرت ہوں گے۔ انہوں نے دنیا میں اپنے باطل معبودوں کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیے وہ سارے کے سارے ان کی ہلاکت اور خسارے کا ذریعہ بنیں گے۔ آگے فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور نہ یہ عبادت کرنے والے اور نہ وہ جن کی عبادت کی گئی ہے یا انہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے، ان میں سے کوئی بھی دوزخ سے نہیں نکل سکے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے نہ شرک کیا اور نہ شرک کی ترغیب دلائی وہ ممتاز ہیں، سبحان اللہ۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگوں نے پوجا کی ہے، اسی طرح فرشتوں کی بھی ہوئی ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی پوجا ہوئی ہے، اور وہ بزرگ جن کے ذریعے کلمہ اور دین پھیلا آج لوگ ان کی قبروں کا بھی طواف کرتے ہیں اور ان کی پوجا ہوتی ہے، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ قبروں سے نکل کر ان کے منہ توڑ دیتے کہ بے ایمانو تم کیا کرتے ہو، ہم نے تو کفر اور شرک کو مٹایا تھا اور رسومات مٹائی تھی، اور تم ہماری قبروں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اگلے جہان پہنچا دیا ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تو جو یہ مجرم ہیں وہ کبھی آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔